بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہان ہوتا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا والوں کی نہیں چلتی۔ جب وہ کہے گا ہو جا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کیسے یہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے بندے کو اس چیز سے جو اسے سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب اسے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ زندگی میں آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے، بس فرق حلال اور حرام کا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک ایسا پل ضرور آئے گا جب جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کو بہت آسانی سے مل رہی ہوگی، پر اس کو پانے کے لیے آپ کو حرام طریقہ اپنانا ہوگا۔ پر اس وقت وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی، کیونکہ اللہ آپ کے ایمان کا امتحان لے رہا ہوگا، اور آپ نے اس چیز کو حرام طریقے سے نہ اپنایا تو اللہ آپ کو اس چیز کو پانے کے لیے بہت جلد حلال طریقے کا راستہ بھی کھول دے گا۔ حلال طریقے سے کمایا ایک پیسہ بھی حرام کے کمائے خزانے سے بہترین ہے۔ پتہ ہے الیقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پہ یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا۔ مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور سمندر 2 حصوں میں بٹ جائے اور راستہ دے دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ زندگی کی ہر پریشانی کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر ہی چھوڑ دیں، اور بھروسہ کریں، اللہ سے بات کریں، پھر بات کریں، اور جب تک بات بن نہ جائے بات کرتے رہیں، کیونکہ ممکن ناممکن صرف آپ کی لغت میں ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر وہ بار بار مانگنے پر وہ چیز نہ دے جو آپ چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر پانے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ بے شک میرے رب کے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، رجب کی پہلی رات یعنی چاند رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحجہ کی 10ویں رات۔ رات کی تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں،
اور تعبیریں کن میں بدلتی جاتی ہیں۔ تہجد کا سجدہ یوں ہی تو نہیں پا لیا، تہجد کا سجدہ تم نے، کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہوگا۔ انسان کو اللہ پاک سے ہمیشہ ثابت قدمی مانگتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ حق کو پہچانتا اور اس پر عمل ہی کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ مختلف قسم کے فتنوں کا اسے ہر وقت سامنا رہتا ہے اور کسی بھی وقت راہ رات سے بھٹک سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دے، ہمیں عطا کر ایسا قلب جو صرف تیری چاہت سے معمور ہو، جس میں دنیا کی چاہ نہ ہو، جو صرف تیرے لیے دھڑکے۔ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمیں دوسروں سے کیا تکلیف ہے یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ جاننا اکثر بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کو ہم سے کیا تکلیف ہے۔ جب جنتی اپنے محل کی اونچائی پر کھڑے ہو کر جنت کے خزانوں اور اس کی نہروں کو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے آسمان اور زمین تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ دودھ، شہد اور بہت ہی سفید پانی کی نہریں، سونے اور چاندی کے محلات، تا حد نگاہ موتیوں کی سرزمین، کستوری کے ٹیلے، ہر طرف عمدہ خوشبوئیں، گھنے درخت اور ان کی سونے کی ٹہنیاں اور تنے، مختلف رنگ و اشکال، خوبصورت آنکھوں والی غلامان، اور آپ کو یہ پروانہ دے دیا گیا ہے کہ اب آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ہمیشہ تندرست رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشیوں میں رہیں گے، کبھی دیکھیں گے اپنے اہل و عیال میں سے جسے آپ کھو چکے ہیں۔ اللہ آپ سب کو وہاں اکٹھا کریں گے، ایسی جنت کے جسے آج تک کسی بھی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی بھی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوگی۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی موجوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔